بسم اللہ الرحمن الرحیم 30ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ 30ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت نبا ہے۔ سائنسی اسلوب رکھنے والی یہ صورت 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نبا کا معنی خبر ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا۔ اس سورہ کریمہ کا آغاز ایک سوال سے ہوا، یعنی قیامت کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دراصل اس میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، کیونکہ کفار مکہ کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ہر چیز کا حساب کتاب دینا۔ سورہ مقدسہ نے سائنسی اسلوب میں بہت سی حقیقتوں کو بے نقاب کیا۔ سورہ نبا کا ابتدائی خطبہ 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ پھر اگلی 11 آیات یعنی 6 سے لے کر 17 تک احساس کی تربیت کے لیے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان نعمتوں میں زمین کا فرش، پہاڑوں کو میخیں بنانا اور انسانوں کے جوڑے جوڑے بنانا، نیند کو باعث راحت بنانا اور رات کو پردہ پوشی کے لیے بنانا، دن کو معیشت کے لیے بنانا، اور پھر 7 مضبوط آسمانوں کا ذکر کیا، پھر چراغوں کا ذکر کیا یعنی سورج اور چاند کا، اور پھر بارشوں کا ذکر کیا، ان کے ذریعے اناج اور سبزی اگانے کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے 20 تک 3 آیات میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد 21 سے لے کر 30 تک جو آیات ہیں ان میں دوزخ کے عذاب اور کیفیات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 31 سے 37 تک متقین کا ذکر ہوا، اور متقین کو جو نعمتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین نے جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آخری 3 آیات میں قیامت کے برپا ہونے کا ذکر ہوا کہ اس دن منکرین اور کفار بھی کہہ اٹھیں گے، کاش ہم خاک ہو جاتے۔ سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ تفسیر تبصرہ نے اسماعیل حقی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ جو شخص سورہ نازعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر اور قیامت میں اتنی ہی دیر ٹھہرائے گا جتنی دیر میں اس نے فرض نماز ادا کی ہوگی، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سورہ نازعات کی تلاوت کرنے والا شخص برزخ اور قیامت ہر 2 مقام پر عزت، تکریم اور کرامت کے ساتھ کامیاب و کامران ہوگا۔ اس کے آغاز میں فرشتوں کی قسمیں کی گئیں جو جانوں کو نکالتے ہیں۔ یقیناً مومن کی جانوں کو وہ نرمی سے نکالتے ہیں، جبکہ منکرین کی جانوں کو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے پاس دولت، طاقت، قوت سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہے تھے۔ فرعون، اور پھر کہا کہ فرعون ہو یا اس جیسے کوئی اور لوگ ہوں جو جھٹلانے والے ہیں، وہ اپنے انجام سے 2 چار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر کہا قیامت اچانک آئے گی، جو سرکشی کرنے والے ہوں گے دنیاوی زندگی کو
ترجیح دینے والے ہوں گے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ البتہ آیت نمبر 40 میں بیان کیا کہ جو شخص اپنے نفس کو روکتا رہا، اپنی بری خواہشوں کو کنٹرول کرتا رہا، آیت 48 41 کہتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور پھر اگلی آیات میں کہا کہ آپ سے یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں تو تمہیں اس کی تیاری کی دعوت دینے کے لیے اس جہاں میں تشریف لایا ہوں۔ 30ویں پارے کی تیسری سورت سورہ آباسہ ہے۔ سورہ آباسہ کے آغاز کی جو آیات ہیں وہ ایک واقعے کے پیش نظر نازل ہوئیں۔ بظاہر تو یہ غائب کے صیغے ہیں، لیکن جمہور مفسرین نے ان کا مصداق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانا ہے۔ دراصل عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی حضور رحمت عالم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کوئی دعوت دینے میں مشغول تھے، تو انہوں نے بار بار توجہ چاہی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام دعوت حق دینے میں مشغول رہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کا مصداق جمہور مفسرین نے رسول اللہ علیہ السلام کو جانا ہے، لیکن مجمع البیان میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت قلم بند کی کہ دراصل ایک مغرور ڈھیٹ شخص رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام اسے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو جس وقت ابن ام مکتوم وارد ہوئے تو اس شخص نے ان کو دیکھ کر کے یہ نابینا ہے اپنے دامن کو سمیٹنا شروع کیا اور پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر کیے، اپنا منہ پھیر لیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آباسا وتولی، وہ چیب جمی ہوا اور منہ پھیر لیا، یعنی وہ جو ضدی شخص بیٹھا ہوا تھا، ان آیات کا مصداق وہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کے الفاظ ان کے بارے میں آئیں۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ بہرکیف جمہور کا موقف بھی بتا دیا، اور جو شاذ اور بظاہر ضعیف روایت بھی ہے، لیکن اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کا زیادہ خیال رکھا گیا، اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پھر سورہ آباسہ میں جس وقت ابتدائی طور پر اسلامی دعوت کی حقیقت اور عظمت بیان ہوئی، تو اس کے بعد پھر قبروں کا بھی ذکر ہوا، انسان کی حقیقت کا بھی ذکر ہوا کہ اس کو ایک قطرہ آب ہی سے تو پیدا کیا گیا ہے، تو قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان اگر اللہ کی اطاعت نہ کرے تو یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ پھر کہا کہ انسان ذرا اپنی غذا کو بھی تو دیکھ، یہ سب کچھ جو آج پھل پھول ترکاریاں زیتون کھجور اور طرح طرح کے پھل، یہ سب بھی تو اسی رب کے دیے ہوئے ہیں۔ سورہ مقدسہ کی 33 نمبر آیت میں بیان ہوا کہ اچانک قیامت بپا ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، باپ، بیوی، بچوں سب سے بھاگے گا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کچھ چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بھی غبار آلود ہوں گے، کالک لگی ہوگی۔ سورہ آباسہ کے بعد سورہ تکویر کا تذکرہ ہوا۔ پہلی آیت میں کوّرت کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی سے اس سورہ مقدسہ کا نام ہے سورہ تکویر۔ یہ بھی مکی سورت ہے، آغاز رسالت کے عہد میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی قیامت کے مناظر کو بیان ہوا
کہ ایسا ہوگا کہ سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ حتیٰ کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی چھٹی پھریں گی، وحشی بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی سے پوچھا دوزخ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ سمندر دوزخ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے، گویا یہ جو سمندر بھڑکانے کی بات ہے یہ دوزخ بن جائے گی، آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور پھر اعمال ناموں کا بھی اس سورہ مقدسہ میں ذکر ہوا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، جہنم دہکائی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی۔ پھر دن اور رات کا ذکر ہوا، پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے والوں کو بتایا گیا کہ حضور مجنو نہیں ہے، وہ تو غیب کی خبریں بتانے میں بھی کسی کو بخل نہیں فرماتے۔ پھر اس سورہ مقدسہ کے آخر میں دعوت کا ایک زبردست انداز، فَإِنَ تَذْهَبُونَ، او لوگو تم کدھر جا رہے ہو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ سورہ تکویر پڑھا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ اپنی عمر سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 5 صورتوں نے مجھے ضعیف کر دیا، جس میں ایک سورہ ہود، دوسری سورہ واقعہ، تیسری سورہ مرسلات اور چوتھی سورہ اما یتساءلون اور 5ویں سورہ تکویر۔ علامہ قرطبی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ حدیث بیان کی گئی، جو شخص چاہے کہ بروز قیامت مجھے دیکھے، حضور نے فرمایا، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوا۔ اس کے آغاز میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سمندر بہنے لگیں گے، قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ پھر انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ بتا تجھے کس چیز نے اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رکھا، حالانکہ اس نے جیسا چاہا تجھے پیدا کر دیا۔ پھر کہا کہ تم پر کرامن کاتبین مقرر ہیں، جو بھی تم اعمال کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ سورہ کریمہ کے آخر میں کہا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہوگی، جبکہ بدکار قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ حساب کتاب کا دن کیا ہے، اس دن کسی کے لیے بھی کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ دراصل ابو جوہینہ نامی ایک تاجر تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے 2 قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے، جب کوئی چیز خریدتا تو اور باٹ استعمال کرتا، اور جب فروخت کرتا تو اس کے لیے دوسرا باٹ استعمال کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں کہا کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو پھر کم دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم وعدے توڑتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو احکام الہی کے خلاف فیصلے کرتی ہے اللہ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جس میں بدکاری عام ہوتی ہے اس قوم میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ نمبر 4، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر بارش نازل نہیں ہوتی۔ سورہ مقدسہ میں سجین کا تذکرہ بھی ہوا
کہ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جھٹلانے والوں کا تذکرہ بھی ہوا جو یہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہنمیوں کا ذکر بھی ہوا، پھر جنتیوں علیین کا تذکرہ بھی اس سورہ مقدسہ میں ہوا، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن حکیم نے کیا کہ دنیا میں تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب قیامت میں وہ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے تو اس وقت اہل ایمان بھی ان پر ہنس رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین کے بعد سورہ انشقاق کا ذکر ہوا۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، اس میں بھی قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، وہ کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنیں گے اور ان پر حق بھی یہی ہے، اور زمین پھیلا دی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ اے انسان تو محنت سٹرگل کر، رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر آسان حساب کا ذکر بھی ہوا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل کے ساتھ آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ کوئی بھی حساب کے بغیر نہیں بچے گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن یاد رکھنا جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد رات، دن، چاند، مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوا، اور سورہ مقدسہ کے آخر میں ایمان اور اعمال صالح والوں کو اجر کی بشارت سنائی گئی۔ سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج کا ذکر ہوا۔ اس کے آغاز میں 3 قسمیں کی گئیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اصحاب الاخدود کا بھی ذکر ہوا، اور بروج 12 برج ہیں، اور تفسیر تبصرہ نے لکھا کہ 12 برجوں کی کہانیوں کے ساتھ اہل بیت اطہار کے 12 اماموں کا ذکر بھی ہونا چاہیے، تو استقامت کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ میرے بعد 12 نقیب ہوں گے جن کی وجہ سے دین محفوظ کر دیا جائے گا۔ سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، وہ فوت ہونے کے قریب ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کوئی لڑکا مقرر کرو جس کو میں جادو سکھاؤں۔ ایک لڑکا بادشاہ نے بھیجا تو وہ راستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھتا اور اس سے متاثر ہو گیا تو اس کو صاحب کرامت بنا دیا گیا، مستجاب الدعوات ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اسے سزا دی، حالانکہ بادشاہ کا ایک قریبی شخص بھی نابینا ہو گیا، لیکن اس لڑکے کی دعا سے صحت مند ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو توبہ کر، اور اس لیے کہ اس سے پوچھا کہ اس کو کس نے شفا دی، اس نے کہا میرے رب نے۔ اس نے کہا تم میرے سوا کسی اور کو بھی رب مانتا ہے؟ تو اس پر بادشاہ نے سختیاں کی، تو لڑکے کو پہلے بھیجا کہ اس کو، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے۔ لڑکے نے دعا کی، وہ پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے سپاہی مر گئے، لیکن لڑکا واپس صحیح سلامت آیا۔ پھر اس نے کچھ سپاہی بھیجے کہ اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، لیکن وہ سپاہی بھی خود ہی موت کا شکار ہو گئے۔ آخر میں اس لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے مروانا ہی چاہتا ہے، ویسے تو مجھے مار نہیں سکتا، تو پھر لوگوں کو جمع کر اور میرے ترکش سے ایک تیر نکال۔ تو جس وقت لوگوں کو جمع کیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے بتائے طریقے کے مطابق اس کو قتل کیا گیا، لیکن جن لوگوں کو اس نے جمع کیا
وہ سارے ایمان لے آئے تو بادشاہ نے خندق کھدوا کر آگ میں ان کو بھی ڈلوایا، تو ان کا ذکر کیا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کہہ کر کے، اور پھر اسی صورت میں یہ بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں کو تکلیف دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے، پھر ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے جنت کا بیان ہوا۔ پھر کہا کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ سورہ مقدسہ کے آخر میں قرآن حکیم کا تذکرہ بھی ہوا۔ سورہ طارق کے آغاز میں 3 قسمیں اٹھائی گئیں، اور پھر اس کے بعد انسان کا ذکر کیا کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے، تجھے قطرہ آب ہی سے تو پیدا کیا گیا ہے، تو ایک پانی کی بوند سے پیدا ہو کر کے تو کہاں اس کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، تجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یاد رکھ اس کائنات کے اندر آسماں اور آسماں سے بارش برسانے والا بھی رب ہی ہے، اور سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ تو جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو تجھے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی جانیے کہ سورہ طارق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ آپ اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھا جائے۔ سورہ طارق کے بعد سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو لوگ سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے جو تعلیمات قرآن کی دیں اس میں سورہ اعلیٰ کی تعلیم بھی دی۔ اس کے آغاز میں رب کی حمد کا ذکر ہوا کہ اسی رب نے سب کچھ پیدا کیا، اور پھر زمین سے چارہ نکالنے کا ذکر بھی ہوا، اور پھر کہا کہ آسانی اسی کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ انہیں نصیحت کیجیے، شاید کہ انہیں نصیحت فائدہ دے۔ پھر اس سورہ مقدسہ میں یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ کامیاب ہوا، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ سورہ غاشیہ بھی مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 3 باتوں پر زور دیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور پھر اس سورہ کریمہ کے بارے میں یہ حدیث بھی سنیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے حساب آسان فرمائے گا۔ ایک اور روایت بھی تفسیر تبصرہ نے بیان کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا گزر ایک عورت پر ہوا، وہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی، اس نے سورہ غاشیہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سنتے رہے اور فرمایا ہاں میرے پاس غاشیہ آ گئی۔ اس سورہ مقدسہ میں قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، مشقت میں مبتلا، انہیں آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر کہا کہ کتنے ہی چہرے بارونق ہوں گے، وہ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے، وہ عالی شان جنت میں ہوں گے جہاں ان کے لیے تخت ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، چشمے جاری ہوں گے، اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ سورہ کریمہ کے آخری حصے میں کہا کہ تم غور نہیں کرتے، اللہ نے اونٹ کو کیسا عجیب پیدا کیا، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کر جدھر چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ اونٹ کی خصوصیت
10 دن تک بھی پانی پیے بغیر سفر کرتا ہے، جو دوسرے جانور جڑی بوٹیاں نہیں کھاتے وہ کھا کر وہ گزارا کر لیتا ہے، یہ دودھ بھی دیتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کہا کیوں نہیں دیکھتے اس کی کیسی ہم نے تخلیق کی ہے، آسمانوں کو کیسے بلند کر دیا، پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا گیا، زمین کو کیسے بچھا دیا گیا۔ محبوب انہیں سمجھائیے، آپ انہیں نصیحت فرمائیے۔ سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر کا آغاز ہوا۔ اس کا تعلق بھی مکی زندگی کے ساتھ ہے۔ سورہ فجر نے آغاز میں فجر کی قسم کی، پھر 10 راتوں کی قسم کی، پھر جفت اور طاق کی قسم کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہر فجر کی صبح مراد ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ذوالحجہ کی 10 راتیں یا رمضان کی آخری 10 راتیں یا محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم کی گئی، والیال عشر کہہ کر کے۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت دولت اور مال تھی، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، فرعون اور اس کے حواریوں کو دیکھ لو، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ دراصل سورہ فجر نے ایک باطل نظریہ کو بیان بھی کیا اور اس کی مذمت بھی کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خوشحال ہوتا ہے، باوقار زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ رب کا منظور نظر ہوتا ہے، اور جس کے پاس غربت ہوتی ہے، افلاس ہوتا ہے، وہ خدا کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو سورہ فجر نے یہ بات سمجھائی کہ ایسی حقیقت نہیں ہے، وگرنہ فرعون کو دیکھ لو اور قوم عاد سمود کو دیکھ لو، کتنی عمارتیں تھیں، بلڈنگیں تھیں، وہ سب کچھ یہیں رہ گیا، لیکن وہ بگھوڑے تھے، وہ رب کے ہاں ذلیل ہو گئے۔ اور پھر سورہ فجر کے آخر میں اس شخص کو کہا جو اطاعت میں زندگی گزارتا ہے کہ اپنے رب کی طرف آ، اس حال میں راضیۃ مردیہ، کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، رب کے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور پھر جنت میں چلا جائے گا۔ سورہ بلد بھی مکی صورت ہے۔ بلد کا معنی شہر ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی عظمت اس میں بیان کی گئی، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر کے، اور پھر کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اسی شہر میں جلوہ فرما ہیں، آپ کے والد کی بھی قسم اور آپ کی اولاد کی بھی قسم۔ انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ سورہ بلد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غضب سے معمون فرمائے گا، یعنی امن دے گا۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ان پر کسی کا بس نہیں چلے گا، ان کو بھی فنا کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد نے یہ بھی دعوت دی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں، زبان، ہونٹ، یہ سب چیزیں دی ہیں، تو اس کی یاد اختیار کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، ایمان اور اعمال صالح سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ پھر 2 عمدہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو بیان کیا گیا، ایک تو وہ ہر مشکل تکلیف میں صبر کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ سنگ دل نہیں ہوتے، اور ایسے ہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور پھر کہا کہ کافر لوگ جو ہوں گے ان پر آگ چھائی ہوگی۔ سورہ بلد کے بعد سورہ
شمس کا آغاز ہوا۔ سورہ شمس کے آغاز ہی میں کئی قسمیں کی گئی ہیں۔ سورہ شمس میں مختلف عنوانات بیان کیے گئے ہیں: کائنات کا آغاز، کائنات کے مظاہر، کائنات کی ترتیب، نظم کائنات اور محور کائنات، تعمیر کائنات، تخریب کائنات، تاریخ کائنات، آیات کائنات، عواقب کائنات، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آغاز میں مختلف قسمیں کھائی گئیں اور پھر نفس کی بھی قسم کھائی اور کہا کہ جو اس کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ یہ جو 8 نمبر آیت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا اور پھر حضور نے یہ دعا مانگی: اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی تو ہی عطا فرما اور اس کو پاک فرما، تو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ ایک اور دعا جس کا رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے اور عذاب قبر سے۔ الہی میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، اس کو پاک کر، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسی دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ پھر سورہ شمس نے اس بات کا اعلان بھی کیا: کامیاب وہی شخص ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو بہکا دیا، سرکشی کی۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہوا، ان لوگوں کی مذمت بیان کی جنہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تھا کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو سب سے زیادہ بدبخت کون تھا پہلی امتوں میں؟ ان کا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ پھر فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں بدبخت کون ہوگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، یعنی مولا علی کو قتل کرنے والا آخری لوگوں میں زیادہ بدبخت ہوگا۔ سورہ شمس کے بعد سورہ لیل کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ لیل پڑھی، اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اللہ اسے مشکلوں سے نجات دے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سخاوت اور کنجوسی کو بیان کرنے والی سورت ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ لیل اور ایسی صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ ابن سیرین نے کہا جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی عزت کا پردہ چاک ہونے سے محفوظ ہوا۔ اس کے آغاز میں بھی کئی قسم کی قسمیں کی گئیں، رات کی بھی جب وہ چھا جائے، دن کی بھی جب وہ چمک اٹھے، اور نر اور میدہ پیدا کرنے اس کی بھی قسمیں کی گئیں۔ پھر کہا کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو بخل کنجوسی کرتا ہے اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، یعنی تکلیفیں ہی تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں۔ اور پھر سورہ مقدسہ کے آخر میں اس کی فضیلت بیان کی کہ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سورہ لیل کے بعد سورہ ضحیٰ، اس کے پس منظر میں مفسرین نے یہ بات رقم کی ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن تک 2 یا 3 دن علالت تبا کے باعث سحری کے وقت بیدار نہ ہوئے۔ ایک عورت جو پڑوس میں رہتی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ معاذ اللہ اس نے گستاخی کی، آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس عورت کی اس گستاخی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، قسم روز روشن کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ یتیموں کو جھڑکیے مت، اور پھر آخر میں کہا کہ رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کیجیے۔ سورہ دوحا کے بعد سورہ الم نشرح کا تذکرہ ہوا۔ سورہ الم نشرح میں رسول کریم علیہ السلام کے شرح صدر کا تذکرہ بھی ہوا، اور حضور علیہ السلام کا شرح صدر آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ اور پھر اس سورہ مقدسہ میں حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا بھی ذکر ہوا۔ پھر کہا کہ زندگی میں کبھی تنگی بھی آتی ہے، کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے اور ہر آسانی کے ساتھ تنگی بھی رکھی ہے۔ سورہ الم نشرح کے بعد سورہ تین کا آغاز ہوا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے سفر کی نمازوں میں ایک رکعت میں ضرور سورہ تین کی تلاوت فرماتے، اور رحمت عالم علیہ السلام سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے آغاز میں والتین کہہ کر کے انجیر کی قسم کی گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انجیر کا طباق پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ پھل کھاؤ، انجیر کھاؤ، اس لیے کہ اس میں گٹھلی بھی نہیں ہے اور یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ غذا کے ماہرین کہتے ہیں کہ انجیر بڑھاپے کی کمزوریوں کو دور کرتی ہے، انجیر بچوں کے لیے طبی شکر کا کام کرتی ہے۔ اس پھل کو فلسفیوں کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انجیر منہ کی بدبو دور کرتا ہے، ہڈیاں اس سے مضبوط ہوتی ہیں، بال اس سے بڑھتے ہیں، ہر قسم کے درد اور تکلیف کا بہترین علاج اللہ نے انجیر میں رکھ دیا ہے، فالج بھی اس کو کھانے والے کو نہیں ہوتا۔ انجیر کا درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سال میں کئی بار پھل دیتا ہے۔ انجیر کے بعد زیتون کی قسم کی گئی۔ زیتون کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 3 بار کیا۔ اس کو بہترین سالن بھی کہا گیا، زیتون کو پھل بھی کہا جا سکتا ہے، اور زیتون کو ایک دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زیتون کھایا بھی کرو اور اس کو بدن پر، یعنی اس کو آئل بدن پر ملا بھی کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ زیتون سالن کے طور پر استعمال ہو وہ گھر کبھی کھانے سے خالی نہ ہوگا، یہ نبیوں کی غذا ہے۔ زیتون کا جو درخت ہے اس کی عمر 3000 سال ہوتی ہے۔ سورہ تین میں انسان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کو ایک اچھی صورت میں، اچھے سائنچے میں پیدا کیا گیا، اور پھر ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اجر نہ ختم ہونے والے کو بیان کیا گیا، اور پھر آخری آیت میں کہا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں ہاں میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی حاکم ہے۔ سورہ 3 کے بعد سورہ اقرا کا آغاز ہوا۔ اس کو سورہ علق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں جب آپ غار حرا میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا۔ گویا مسلمانوں کو علم تعلیم سے بے خبر اور بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس سورہ مقدسہ میں قلم کا ذکر بھی ہوا، انسان کو سکھانے کا تذکرہ بھی ہوا اور تقوی کا ذکر بھی ہوا۔ اسی سورہ کریمہ کی آخری آیت تلاوت کرنے سے سجدہ بھی لازم آتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی بڑی فضیلت بیان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے درجے بلند کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے۔ سورہ علق کے بعد سورہ قدر کا بیان ہوا۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسی میں قرآن نازل ہوا اور یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ صبح تک یہ رات برکتیں رحمتیں بانٹتی رہتی ہے۔ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ کا بیان ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کو یہ سورت پڑھ کر سنائیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جب حضرت ابی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے حیرت سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس بندے کو بھی وہاں یاد کیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ابی ابن کعب اپنی اس عزت افزائی کو دیکھ کر رو پڑے۔ سورہ کریمہ میں عربوں کے ان 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو مشرکین تھے جو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، نہ آسمانی صحیفے کو، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ جو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن مختلف بدعات اور گمراہیاں ان میں آ چکی تھیں۔ ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا اور پھر رسول کا ذکر کیا کہ رسول رحمت علیہ السلام تشریف لائے، انہیں چاہیے کہ ان پر ایمان لائیں اور اللہ کی عبادت کریں، دین کے لیے مخلص ہو جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور دین پر قائم رہیں۔ مشرکین کے لیے نار جہنم کا ذکر کیا اور کہا وہ بری مخلوق ہے۔ ایمان عمل صالح والوں کو خیر البریہ کہہ کر بہترین مخلوق قرار دیا۔ ان کے لیے جنت کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال کو بیان کیا گیا۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے اپنے اصحاب میں سے ایک کے سپرد کیا اور فرمایا اسے قرآن کی تعلیم دو۔
تو اس نے اسے سورہ زلزال کی تعلیم دی۔ وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ مرد فقیہ بن کر لوٹا۔ ایک اور روایت کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے پڑھائیے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الف لام را والی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہے، زبان بے صلاحیت ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو حامیم والی صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر کہا حافظہ کمزور ہے، بوڑھا ہوں، معذور ہوں۔ حضور نے کہا یسبح والی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنا عذر دہرایا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع سی صورت پڑھائیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے سورہ زلزال پڑھائی۔ تو جب وہ پڑھ چکا تو قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے۔ سورہ زلزال کے مضامین میں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ جس وقت زمین تھر تھرانے لگے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر پھینک دے گی، انسان کہے گا یہ کیا ہوا، ہر چیز اس دن حال بیان کرے گی۔ اور سورہ کریمہ کے آخر میں کہا جس نے چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے کسی بڑی برائی یا چھوٹی برائی بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات کا ذکر ہوا۔ سورہ عادیات ناشکر انسان کے ذہن پر چوٹ مارتی ہے اور بتاتی ہے کہ تجھے جو بھی دیا اللہ ہی نے دیا ہے۔ سورہ عادیات ایسے انسان کی شناخت بھی کراتی ہے جو ایثار نفس، انفاق فی سبیل اللہ، فیاضی، احسان، خدمت اور محبت کے جذبات اور اعمال سے محروم ہوتا ہے۔ دراصل یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب بنو کنانہ کی طرف ایک لشکر بھیجا گیا جس پر منذر بن عمر انصاری کو امیر مقرر کیا گیا۔ 1 مہینے تک کوئی خبر نہ آئی تو منافقین کہنے لگے کہ وہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس پر ان کی تردید میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ وہ زندہ ہیں اور کافی سارا مال غنیمت بھی کفار سے ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ غزوہ سلاسل میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا تو پھر یہ آیت نازل، یہ صورت نازل ہوئی۔ کمالین کے حوالے سے تفسیر تبصرہ نے یہ بات بھی نقل کی کہ جو شخص سورہ عادیات پڑھے گا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تعداد سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا جو مزدلفہ اور عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاریہ کا بیان ہوا۔ اس میں بھی قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا کہ دل دہلا دینے والی تم کیا جانو وہ کیا ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ اس دن وہ شخص کامیاب ہوگا، خوشی میں ہوگا جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، وہ حاویہ میں ہوگا۔ تم کیا جانو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ قاریہ کے بعد سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر روز کوئی شخص کس طرح 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ معنی یہ کہ سورہ تکاثر پڑھو گے تو 1000 آیتوں کا ثواب اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ سورت کے شان نزول کے حوالے سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ قبیلہ عبد مناف اور بنو سلیم کے درمیان تکرار ہو گیا کہ ان میں سے اعلیٰ و عرفہ کون ہے، حتیٰ کہ
وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے قبرستان میں بھی پہنچنے لگ گئے اور قبریں بھی گننے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کس قدر کثرت کی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تم کہنے لگے ہو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سورہ تکاثر فرما رہے تھے، اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان اس میں تیرا مال تو محض اتنا ہے جو تم کھا کر ختم کر دو، یا پہن کر پرانا کر دو، یا صدقہ دے کر آگے بھیج دو۔ اس سورہ مقدسہ میں ڈائریکٹ کہا گیا کہ مال کی کثرت نے تمہیں قبروں تک بھی جا پہنچایا اور تم قبریں بھی گننے لگ گئے، انجام تم دیکھ لو گے۔ سورہ تکاثر کے بعد سورہ عصر کا بیان ہوا۔ علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دو صحابہ جس وقت آپس میں ملتے تو ایک دوسرے پر سورہ عصر کی تلاوت کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جس وقت ایمان لانے پر کسی شخص نے کہا تھا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے والا اعمال صالح کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا، وہ حق کی وصیت بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ تو آپ کے اس قول کی تائید میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کر کے تو ان چاروں باتوں کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ کا بیان ہے۔ سورہ ہمزہ میں تانے دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے شخص کی مذمت بیان کی کہ وہ جو مالوں کو جمع کرتا ہے اس کے لیے آگ بھڑکائی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جو شخص سورہ ہمزہ فرض نمازوں میں تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے بری اور کبھی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ کریمہ کے مضامین کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مومن سمجھدار، محتاط، ذہین، ثابت قدم، جلدی نہ کرنے والا، پرہیزگار، جاننے والا ہوتا ہے، جبکہ منافق منہ پر اور پیٹھ پیچھے عیب چینی کرنے والا، گٹھری اٹھانے والا، جیسے راتوں کو لکڑیاں چننے والا ہوتا ہے، جانتا نہیں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ سورہ ہمزہ کے بعد سورہ فیل کا ذکر ہوا، جس میں ایک ابرا نامی بادشاہ کا ذکر ہوا جس وقت اس نے ایک گرجا بنوایا اور لوگوں کو کہا کہ اس میں آیا کرو، لیکن کسی نے اس میں قضائے حاجت کر دی تو اس کو خیال آیا وہ ہاتھی کے لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کو شہید کرنے نکلا، لیکن اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو برباد کر دیا، اور کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد سورہ قریش کا ذکر ہوا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت مظہر جان جانا نے فرمایا کہ خوف اور خطرات کے وقت سورہ قریش پڑھا کرو۔ یہ قریش ایک عربوں کا معزز معروف قبیلہ ہے۔ 7 باتیں اس سورہ مقدسہ میں ہیں۔ نمبر 1 عظیم قبیلہ قریش کی تاریخ، نمبر 2 بیت اللہ کی برکات، نمبر 3 بیت اللہ کا مالک، نمبر 4 تجارتی شاہراہوں پر گرفت مضبوط ہونا، نمبر 5 موسموں کے حال کے مطابق استفادہ کرنا، نمبر 6 رزق کی فراوانی اور امن، اور نمبر 7 ایک ہی رب کے سامنے جھکنا۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہر اس کی مذمت کرتی ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، نمازوں کی حقیقت کو فراموش کرتا ہے، ریاکاری کی عادت اپناتا ہے اور کم ظرف ہوتا ہے۔ سورہ ماعون کے بعد سورہ کوثر، جس میں رسول اللہ علیہ السلام کو ہر چیز کی کثرت دیا جانے کا، بے حساب دیے جانے کا اعلان ہوا، اور پھر کہا کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، آپ ہی کا دشمن بے نام و
نشان رہے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون، جس میں کہا گیا کہ کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دراصل انہوں نے کہا کہ کچھ وقت آپ ہمارے اور ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ نصر، جس میں فتح کا تذکرہ ہوا اور فوج در فوج دین میں داخل ہونے والوں کا ذکر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حمد اور استغفار کرنے کا کہا گیا۔ سورہ لہب، سورہ لہب دراصل گستاخی کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی، جو لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا وہ نماز میں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کا بیان ہوا۔ پھر معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کا بیان ہوا۔ یہ دونوں صورتیں جادو وغیرہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بیان کی گئیں، بلکہ آخری تینوں صورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر کے تو اپنے ہاتھ پر مساج کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، تو ایسا کرنے سے انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ آخری 30ویں پارے کے مفاہیم کا خلاصہ بھی بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید سیکھنے کی اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ فہم قرآن کے نام سے پورے قرآن مجید کے ہر پارے کا آپ نے خلاصہ ملاحظہ کیا۔ اس فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اب صورتوں کے حساب سے ہر صورت کی ایک خاص بات 1 منٹ میں بیان کی جائے، تو وہ 1 منٹ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد آپ نور وحی پر ملاحظہ کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔